حدیث رسول اللہ نے فرمایا علی مع القرآن و قرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. ہم قرآن کو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور اہل بیت کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ 21 رمضان کا دن ہے مولا متقیان کی شہادت کے سلسلے میں، اور مولا ذکر علی یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے دل جواں ہوتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے جو محفلوں کے لیے نور ثابت ہوا، جو رونق ثابت ہوا. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرو، علی کے ذکر کے ذریعے سے اپنی محفلوں کو نورانی کرو. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہاں تک کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اور فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ علی تم اور میں ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ علی تیرا ذکر گناہوں کو اس طرح سے دھو ڈالتا ہے، اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو. اور پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ علی تیری اولاد میری اولاد ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے. الغرض بہت اتنی بہترین احادیث ہیں جو صرف اور صرف مولا متقیان کے لیے، مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا. رسول اللہ نے مولا علی کی فضیلت میں بیان فرمایا اور کہا کہ اگر تمام دنیا کے سمندر دوات بن جائیں اور تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ان سے علی کی فضیلت لکھنا چاہو تو بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا. اور اسی لیے ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علی افضل ہے یا ملائکہ؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ علی تو علی کی ولایت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ بھی ملائکہ سے افضل ہے. معمولی بات نہیں ہے علی کی ولایت کا رکھنا، علی کی ولایت کا اقرار کرنا، اس کا اظہار کرنا. یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ پروردگار کی توفیق سے عطا ہوتا ہے، اس کی کمال رحمت سے عطا ہوتا ہے. یہ معمولی بات نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ جس نعمت کا تذکرہ پروردگار کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم اس کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی. تو وہ یہی ولائے علی ہے، کیونکہ جسم تو محدود ہے، جسم تو محدود، اس کی نعمتیں بھی محدود ہوں گی، لیکن ولائے علی روح کے لیے نعمت ہے. ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اگر ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے. اور علی کی فضیلت کے سلسلے میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، 6 صدی ہجری کے عالم دین ہیں، ابن ابی الحدید ان کا نام ہے. شافعی مسلک سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں لکھیں ابن ابی الحدید تو آپ ان کو سرچ کریں تو ان کے مایہ ناز کاموں میں سے ایک کام جو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ. نہج البلاغہ جو مولا کے کلام ہے جس میں تمام خطوط ہیں، خطبات ہیں اور کلمات اختصار ہیں تمام مولا کے، اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے ابن ابی الحدید نے، جو کہ ایک اہل سنت عالم دین ہے. اور جب شرح لکھتے ہیں تو گویا مولا کے عاشق ہو جاتے ہیں اور کس طرح سے مولا کی فضیلت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ان اولیاء خدا میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ سے بھی، شمشیر سے بھی، زبان سے بھی، بیان سے بھی، قلب سے بھی اور فکر سے بھی اور تدبر سے بھی ہر مرحلے پہ اسلام کی مدد کی. اگر بات جنگ و جہاد کی آتی ہے تو علی سید المجاہدین ہیں. اگر بات فقہ و تفسیر کی آتی ہے تو علی رئیس الفقہا ہے اور علی رئیس المفسرین ہے. اگر بات وعظ و نصیحت کی آتی ہے تو علی ابلاغ الواعظین ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ اگر بات توحید و عدل کی آتی ہے تو علی توحید و عدل کے امام ہیں. علی کی ولایت کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. علی کا ذکر ایسا ہے کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں علی کو پڑھنا چاہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھیں. آپ کو یعنی ہر انسان کو پروردگار نے جو پیدا کیا نا محبت کرنے کے لیے پیدا کیا، عشق میں گرفتار ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو اپنے عشق کی منزل مل جائے گی. ایسی شخصیت ہے علی ابن ابی طالب، ایسی شخصیت ہے کہ جس کے ذکر کا کرنا عبادت قرار پایا. اور پھر اس کے علاوہ تمام اصحاب، دیکھیے اصحاب میں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، صلوات بھیجے محمد اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، ایک عبداللہ ابن عمر اور ایک صحابی ہیں سعد. ان تینوں نے مولا متقیان کی مختلف موقعوں پر فضیلتیں بیان کی. ایک نے کہا کہ اگر یہ 3 فضیلتیں، عبداللہ ابن عمر جو کہ خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، کہا کہ اگر یہ 3 فضیلتیں مجھے حاصل ہو جاتی جو علی میں ہیں تو سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے فضیلت رکھتی، سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے محبوب ہوتی. اور پھر عبداللہ ابن مسعود
4 فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک فضیلت حاصل ہو جاتی تو مجھے اگر عمر نوح کے برابر حکومت عطا ہوتی تو بھی ان میں سے یہ ایک فضیلت میرے لیے زیادہ بہتر ہوتی، مجھے زیادہ محبوب ہوتی۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں 5 فضائل مولا علی کے، اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کا خود مشاہدہ کیا ہے، میں ان کا عینی شاہد گواہ ہوں علی کے ان 5 فضائل کا، اور اگر ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہو جاتی تو تمام متاع دنیا سے زیادہ میرے لیے محبوب ہوتی۔ اور وہ 5 میں فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ جب رسول اللہ نے خلیفہ اول ابو بکر کو سورہ برات کی چند آیات دے کر کے بھیجا اور مشرکین مکہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ ان آیات کی تبلیغ کرو، تو بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ان آیات کی تبلیغ یا تو آپ خود کریں یا اپنے جیسے سے کروائیں۔ بس رسول اللہ علی کو آواز دیتے ہیں، ابو بکر کے پیچھے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے وہ آیات ان سے لے لو۔ مولا متقین کمال رفتار سے پہنچتے ہیں، ابھی جناب ابو بکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوتے ہیں، بس ان سے رسول اللہ کا پیغام انہیں سناتے ہیں، ان سے آیات برات لیتے ہیں اور مشرکین مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر واپس آ جاتے ہیں مدینے اور آ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میرے لیے کوئی کیا پیغام آیا ہے پروردگار کی طرف سے، کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ ایسا پیغام آیا ہے کہ ان آیات کی تبلیغ یا میں کروں یا وہ کرے جو مجھ سے ہے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا حقیقی جانشین کون ہے، ہر لحاظ سے، چاہے حکومت کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ ابھی ایک مثال اس کی بھی آ جائے گی، چاہے ظاہری حکومت کے لحاظ سے دیکھا جائے یا چاہے علم و فقہ اور قرآن اور دین کے حوالے سے دیکھا جائے، کوئی فرق نہیں ہے، رسول اللہ کے حقیقی جانشین مولا متقیان ہے۔ دوسری فضیلت کون سی کہ تمام مسجد نبوی میں بہت سے دروازے کھلتے تھے، رسول اللہ نے حکم دیا کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے مگر ایک علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا جائے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مسجد نبوی میں تمام دروازے بند کروا دیے لیکن علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہ میں نے دروازے بند کروائے ہیں نہ میں نے دروازے کھلوائے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اگر علی کا دروازہ بند ہو جائے تو رسول اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ رسول اللہ جو کہ علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا، تیسری فضیلت کون سی ہے؟ تیسری فضیلت جنگ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ نے علم دیا، کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ تمام لوگ تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش یہ علم ہمیں دیا جائے، لیکن جو ہی صبح ہوتی ہے رسول اللہ مولا کو بلاتے ہیں اور علم مولا علی کو تھماتے ہیں، اور پھر مولا متقیان کے ہاتھوں خیبر کی شاندار فتح ہوتی ہے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات بھیجیں۔ چوتھی فضیلت یہ کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ، ایک ہی جنگ ایسی تھی جس میں مولا علی شامل نہیں ہوتے، اور اس وقت رسول اللہ جب نہیں ہوتے ہیں مدینے میں تو اپنے پیچھے خلیفہ ٹھہراتے ہیں، جانشین ٹھہراتے ہیں، کس کو؟ مولا متقیان کو، علی علیہ السلام کو، اور کہتے ہیں کہ یا علی کیا آپ اس سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی؟ موسیٰ کو ہارون سے کیا نسبت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، اور ایک کے بعد ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت ہارون علیہ السلام تھے، مگر رسول اللہ نے کہا مگر صرف فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی تمام مماثلتیں ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے یوم غدیر تک بار بار بتایا کہ میرا جانشین، میرا خلیفہ یہ میرا بھائی علی ہے۔ اور پھر 5ویں فضیلت بیان کی، کہا کہ 5ویں فضیلت وہ فضیلت ہے کہ جس کو سب نے مشاہدہ کیا، 4000 کے مجمع میں رسول اللہ غدیر خم کے موقع پر ہیں اور علی کے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، اس قدر بلند کرتے ہیں تمام لوگ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ میں عزیز نہیں ہوں، تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا ہوں؟ تمام لوگوں نے باہم جواب دیا کہ بلا یا رسول اللہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ صلوات عزیزان، میرا یہ وہ مولا ہے
کہ جب جنگ خیبر کا موقع ہوتا ہے تو ایک ہاتھ سے در خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے، جنگ خندق کا موقع ہوتا ہے تو عمر و عبدوت جیسے پہلوان کو پچھاڑ دیتے ہیں میرے مولا. لیکن یہی مولا جب محراب عبادت میں ہیں، جب اللہ سے محو گفتگو ہیں، جب اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، تو کس طرح سے، کیونکہ لیالِ قدر ہیں ہمارا اور آپ کے لیے کہ ان لیلۃ القدر میں ہم کیا مانگیں، ہم کس طرح سے مانگیں. ہمارے لیے بہت ضروری کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری بہت ساری خواہشات ہیں، ہمارے بہت سارے کام ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ رات آ رہی ہے، اس رات میں ہم کیا چیز، یہ فلاں چیز ہو جائے. کس چیز کے لیے؟ اس فانی دنیا کے لیے مانگتے ہیں. اللہ ہمیں کس طرح سے مانگنا سکھا رہا ہے اور اہل بیت ہمیں کس طرح سے مانگنا سکھا رہے ہیں. پروردگار قرآن میں یہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلا نحینہ حیاتا طیبہ، کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل انجام دیتا ہو اور وہ مومن ہو، تو میں اس کے اجر کے صلے میں کیا دوں گا؟ حیاتن طیب، حیات طیب عطا کروں گا. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیک عمل انجام دو گے، عمل صالح انجام دو گے، تو اس کی پاداش یہ ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ حیات عطا ہوگی. پاک و پاکیزہ حیات کا عطا ہونا کوئی معمولی بات ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. یعنی اللہ کے ذکر کو پسند کرنا، گناہوں سے برات، گناہوں کو ناپسند کرنا، یعنی جہاں پہ گناہ آئے سامنے اس سے بالکل برات کا اظہار کرنا، اسے دل سے ناپسند کرنا، اہل بیت کے ذکر کو پسند کرنا، قرآن کے ذکر کو پسند کرنا، اللہ کے ذکر کو پسند کرنا. پاک و پاکیزہ حیات یہ مانگے لیلۃ القدر میں اپنے پروردگار سے کہ پروردگار تو مجھے پاک و پاکیزہ عزت والی حیات عنایت کرنا. اور پھر اگر ہم مولا متقیان کے مناجات شعبانیہ بہت ہی بہترین مناجات ہے، کس طرح سے مولا اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہ پروردگارا جب میں تجھے پکاروں تو تو میری پکار کو سن، جب میں تجھے آواز دوں تو تو میری آواز کو سن، اور جب میں تجھ سے نجوا کروں. دیکھیے دعا جب ہم کہتے ہیں، دعا اور مناجات میں کیا فرق ہے؟ دعا یعنی ہم زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم مجمع میں بھی اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن مناجات ہم راز و نیاز کے ساتھ تنہائی میں سرگوشی سے کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے. تو آگے یہ مولا فرماتے ہیں فقد حربت الیک، کہ اے پروردگار میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں. فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک، اور تیرے سامنے ایک غلام کی طرح کھڑا ہوں. ووقفت بین یدیک مستقینا لک متضرعا الیک، اور کس طرح سے ایک مسکین کی طرح، ایک تضریع و زاری کرنے والے کے معنی میں تیرے آگے کھڑا ہوں. اس طریقے سے اپنے پروردگار کے آگے مناجات کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے گناہوں کی بخشش یعنی ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ کس طرح سے ہم کیا مانگے. فرما رہے ہیں کہ پروردگارا اگر تو نے میرے جرم پہ، میری خطا پر مجھے پکڑا تو میں تیرا دامن عفو تھام لوں گا. اگر تو نے مجھے میرے گناہوں پر پکڑا تو میں تیرا دامن مغفرت تھام لوں گا. اے پروردگارا تیری رحمت اگر میرے شامل حال نہ ہوئی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. یعنی یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم کس طرح سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کن الفاظ ہیں. مناجات شعبانیہ مولا متقیان کی بہترین مناجات. کہا کہ الہی حبلی کمال الانقطاع، تو پروردگارہ مجھے کمال انقطاع عنایت فرما. کمال انقطاع کیا ہے؟ کمال بندگی کے لیے کمال انقطاع چاہیے. انقطاع منقطع ہونے کے معنی میں ہے، یعنی تمام دنیا سے میں منقطع ہو جاؤں تاکہ کمال بندگی پر پہنچوں. اور کہا الہی حبلی کمال انقطاع علیک، کہ پروردگارہ مجھے حبا کر دے، مجھے یعنی حبلی یعنی مجھے تحفہ دے اس چیز کا. کس چیز کا؟ کمال انقطاع کا تحفہ دے، تاکہ میں تیرا بندہ بن جاؤں، کمال بندگی کو حاصل کر لوں. یعنی یہ ہمارے مولا و آقا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے پروردگار سے مانگے. شب قدر کی راتیں ہیں، ان حوالے سے یعنی شب قدر کے حوالے سے 1000 مہینوں سے بہتر ہیں. اس کی تمام ساعتیں، ہر ساعت کے ساتھ نہ جانے کتنا ثواب ہو تو سب کچھ ہے، لیکن قدر کا مطلب سمجھ لیں. ہماری بچیاں خاص طور سے قدر یعنی اندازہ، قدر یعنی کہ کوانٹٹی. اس رات میں ہماری تمام ڈیسٹنی اگلے سال تک کی بلکہ آگے تک کی بھی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. ہماری قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنی امپورٹنٹ رات ہے یہ، کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ یعنی اگر پروردگار کچھ لکھ رہا ہے، اگر ہم ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم جیسے کہ پیپرز دیا کرتے تھے جب اس میں مارکنگ ہوتی تھی تو کس طرح سے ہم ٹیچرز کے گرد ایک گھیرا سا بنا لیتے تھے کس کے کتنے مارکس آئے ہیں.
تو پروردگار کے ہاں اس کے فرشتے تمام مارکنگ ہماری کر رہے ہیں، اس سال میں ہونے والی تمام اموات، اس سال میں ہونے والی تمام حیات و موت، آپ کی بیماری، آپ کی شفا یابی، روزی، رزق، شادی، سب کچھ، ہر چیز جو ڈیسائیڈ ہو رہا ہے وہ اس رات میں. تو کتنی امپورٹنٹ ہے یہ رات. نہیں پتا کہ اب آگے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اور پھر اس دنیا کے لیے نہیں صرف بلکہ آخرت کے لیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس آقا و مولا سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں. تو کس طرح سے ہم ان کے ہمراہ ہو سکتے ہیں؟ بس یہی وہ ایام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہم جنت میں کس کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں. آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی. مصائب کی منزل. عزیزان، یہ وہ دن ہے 21 ماہ رمضان. یہ وہ دن ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر بہت ہی شاق ہے یہ دن. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، سلام ہو میرا میرے مولا و آقا پر میرا سلام. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، میرا مظلوم آقا، میرے آقا کا جو سفر شروع ہوا تھا نا 13 رجب اللہ کے گھر سے، بس اللہ کے گھر پر یہ دنیا کا سفر تمام ہوا. اور میرے مولا نے کہا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. ہاں زدارو، تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں رات کی تاریکی میں دفنایا گیا، رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا. ہاں، پہلا جنازہ کس کا ہے؟ پہلا جنازہ رسول خدا کا. دوسرا جنازہ پہلو شکستہ زہرا کا، میری بیوی کا جنازہ جو کہ رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. ہاں، میری مظلومہ بیوی اور مظلوم علی. علی کی کس مصیبت کو بیان کروں؟ کیا سر کا شکافتہ ہونا بڑی مصیبت ہے، یا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زوجہ کو تازیانے کھاتے ہوئے دیکھنا. آئے میری بیوی ذرا دیوار کے بیچ میں آ گئی. علی کی کن کن مصیبتوں کو بیان کروں؟ علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کے لے جا رہے. ہاں، زہرا نے دامن علی کو تھام لیا. زہرا کے بازو اقدس پر اتنے تازیانے مارے گئے کہ زہرا کا بازو دامن علی سے چھوٹ گیا. یا علی، آپ کو خدا کے حوالے کیا. ہاں زدارو، تیسرا جنازہ کسی غریب کا ہے، اہل بیت بہت غریب. رسول خدا کا جنازہ تاریکی میں، کوئی کفنانے دفنانے کو نہیں آیا. بیوی کا جنازہ تاریکی میں، پہلو شکستہ ہے. علی کا جنازہ تاریکی میں، حسن کے جنازے پہ تیر یا ابا عبداللہ، اور حسین کا جنازہ تیروں پر. یا ابا مولا کو تو کسی نے کفن دفن ہی نہیں. 3 دن تک میرے آقا مولا حسین کا جنازہ بے گھوروں کفن پڑا رہا. حالدارو، ایک چوتھا جنازہ بھی ہے جو رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. کون سا جنازہ ہے؟ سکینہ بنت الحسین، جسے رقیہ بنت الحسین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا. 4 سال کا سن ہے. اس بچے کا جتنا کم سن ہے اتنے ہی زیادہ مصائب. اس بچی کو بھی رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. اس بچی کا بھی پہلو شکستہ ہے. حضرتارو، جب امام حسن و حسین غسل دے رہے تھے اپنے بابا کو، پروردگار آپ تمام کو زیارت نصیب کرے، آپ کو کوفہ جانا نصیب کرے. کوفہ میں مولا کا گھر ہے اور مولا کے گھر میں ہی ان کو غسل دیا گیا. ایک جگہ بنائی گئی کہ جہاں پر اس کو لکھا گیا کہ یہ وہ جگہ جہاں پر مولا کو غسل دیا، یعنی گھر میں غسل دیا گیا. دونوں بھائی غسل دے رہے ہیں بابا کو. ایک دفعہ گھر میں آپ کو زمین پہ مارا. امام حسن رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ کہا کہ میرے بابا کی پیٹھ پہ یہ نشان تو دیکھو. ہاں ستارو، مولا کی پیٹھ پہ نشان کیسے تھے؟ میرا مولا رات کی تاریکی میں روٹیوں کو لاد کر اپنی پشت پر ہر یتیم کے گھر جاتا، ہر مسکین کے گھر جاتا، ہر فقیر کے گھر جاتا. کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا میرے مولا نے. ہائے میرے مولا،
شمر کے تماچے کھاتی رہی. ہاں جب سکینہ کو غسل دے رہے تھے نا تو کستارا ایک دفعہ گھبرا گئی, کہا کہ اس بچی کو کیا ہوا ہے, کیوں اس بچی کی موت واقع ہوئی. بیوی نے کہا یہ مت پوچھو